کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ زندگی میں نے اللہ کی یاد میں گزارنی ہے کہ دنیا کی یاد میں گزارنی ہے. آپ کے لیے اہم کیا ہے؟ آپ یہ سوچیں. اگر یہی دنیا کی زندگی ہے تو بس یہ دنیا آپ کے لیے اہم ہے تو ٹھیک ہے، پھر گزارتے رہیں. لیکن اس کے بعد اگر ایک اور زندگی کے آپ قائل ہیں، اور سب سے پہلے وہ قبر کی زندگی ہے، پھر حشر ہے، اور پھر جنت ہے اور دوزخ ہے، تو آپ نے یہ تو سارے ہماری خبریں مل گئی ہیں. اگر آپ کا یقین نہیں آتا جیسا کہ ہمارا نہیں ہے تو پھر آپ دنیا ہی کی یاد میں زندگی گزارتے رہیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کی یاد سے کیسے آباد کریں. بہت ہی اہم بات ہے اور بہت اہم موضوع ہے. دیکھیں، ایک کام سادہ سا ہے، ایک یہ بات بڑی سادہ سی ہے جو بات میں ابھی کہہ رہا ہوں. موضوع تو اپنا جو ہے وہ تو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ضروری کاموں پر توجہ دیتے ہیں، اور جس کام کی ضرورت نہ ہو اور ہمارے لیے فضول ہو اس پر ہم غور ہی نہیں کرتے. ضروری کاموں میں ہم یعنی جو ہے ضرورت اور پھر خواہش اور پھر وہ عزم ارادہ جو بھی ہم کر لیتے ہیں، تو انسان بیکار زندگی نہیں گزارتا، مقصد سے زندگی گزارتا ہے، خواہ وہ مقصد جو بھی ہو. لیکن ہر کام ایک فائدے کے لیے کرتا ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے. انسان کا یہ ایک کام ہے، اور نقصان کے کام سے ہم بچنا چاہتے ہیں اور فائدہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہو، جس قسم کا بھی ہو. فوائد، مفاد. جس کام میں آپ کا مفاد نہ ہو آپ کے لیے وہ غیر اہم ہوتا ہے، اور جس میں جتنا بھی زیادہ مفاد ہو وہ خیال آپ پر اتنا ہی حاوی ہوتا ہے. اور زیادہ مفاد کے لیے تھوڑے مفاد کو ہم قربان کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ہے، اولاد ہے آپ کی، تو آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ اس کی تعلیم میں پھونکتے رہتے ہیں. بچے پڑھو، تم اور فکر نہ کرو، فیسوں کی فکر نہ کرو، اور پڑھو پڑھو پڑھو. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا ایک نتیجہ ہوگا، میرا بچہ کوئی ڈگری لے لے گا، کوئی ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو تعلیم ہمارے لیے اہم ہے. بچوں کی آج کے دور میں بچیوں کو بھی ہم تعلیم دیتے ہیں، اور وہ بھی اس کی میں بات نہیں کر رہا. بچوں کو تعلیم دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کا یعنی پڑھا لکھا خاندان ہے مثال کے طور پہ، اور ان کا ایک بیٹا ہے اور وہ 12 سال کا ہو گیا ہے، ابھی تک وہ اسکول بھی نہیں گیا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ 12 سال کا ہے اور ابھی تک اس کو اسکول میں داخلہ ہی نہیں دیا گیا. ایسا نہیں ہو سکتا. اہم ہے. آج کل تو وہ پلے گروپ آ گئے، کھیلنا ہے کھیل کود، بس وہ اسکول جا کے کیا کرتا ہے. تو اتنے ہم وہ کرتے ہیں. پیدائش سے پہلے جو ہے، اتنا بھی میری اس میں آیا ہے کہ پیدائش سے پہلے جو ہے رجسٹریشن ہو جاتی ہے، اور پھر پرنسپل کہتا ہے کہ تم یہ پلان جو کرتے ہو یہ ہماری رجسٹریشن کے اس کو دیکھ کے کیا کرو. خیر بہرحال، تو دیکھیں اہم کام ہمارے لیے اہم ہے، جو غیر ضروری کام ہے اس پر نہ ہم غور کرتے ہیں نہ فکر کرتے ہیں. اسی طرح جو ہمارا موضوع ہے اللہ کی یاد، اصل میں معاملہ بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے غافل ہیں اپنے حقیقت کے بارے میں. یعنی انسان
اپنے آپ سے غافل ہے، اور اس کی جو دنیا میں آمد ہے اس کے بارے میں یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں آیا کیوں ہوں، اس کو بھجوایا کس نے ہے؟ اللہ نے. تو اللہ کی ایک پھونکی ہوئی روح ہے، اس کو جسم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اور یہ کائنات کس کے لیے بنائی ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے. کیا آپ کبھی یہ سوچا ہے آپ نے کہ بھئی یہ سب کچھ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ آپ شکر گزار ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ نہیں. بچہ بے خبر ماں کے سینے سے لپٹ کر دودھ پیتا رہتا ہے، پتہ نہیں ہے. ماں کا دودھ اس کی زندگی ہے. لیکن اب جیسے کہ وہ بچہ اپنی ماں سے بھی بعض اوقات غافل ہے، بچپن میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ تو ماں کو بھی نہیں جانتا، بس دودھ پیتا رہتا ہے. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی تمام جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں وہ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں. اللہ ہے کون؟ نہیں جانتے. اللہ کی معرفت جو کہ ہے، جو کہ ہونی چاہیے، پہچان ہی نہیں ہے. بس صرف نام ہے، آپ کو اللہ کا نام آتا ہے، بس قسم اللہ کی قسمیں قسمیں قسمیں، بس یہ آپ کرتے رہتے ہیں. اللہ کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. یعنی اس کی کوئی خواہش بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کو جانیں. اللہ کی یاد سے غافل ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے ہمارے سامنے وہ ہمیں پسند آ گیا ہے. چونکہ اللہ یعنی نظر تو نہیں آ رہا، اور اللہ نظر نہیں آ رہا ہے، لہٰذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہماری محفلوں میں اللہ نہیں ہے، اللہ کی بات نہیں ہے. ہے تو رسمی ہے، زیادہ نہیں ہے. تو ہم دنیا کی بات ہے ہماری محفلوں میں، ہمارے اپنے ہم جو لحاف اوڑھ کے سوتے ہیں نا، اس وقت بھی اللہ ہماری یاد میں نہیں ہوتا. لیکن اس میں یہ جو ہے نا اللہ وہ ہی نہ یستخشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلن، یہ جب لحاف اوڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مجھے پتا ہے کہ تم کیا چھپا رہے ہو، کیا ظاہر کر رہے ہو باہر. تو دیکھیں میں مختصر کر رہا ہوں بات کو. انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارے. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ مانے یا نہ مانے تو جو بھی انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے وہ ناکامی، بربادی اس کا مقدر ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. یعنی اپنے خالق ہی کو آپ بھول گئے زندگی میں. ہم بھولے ہوئے، ہمیں کیا یاد ہے؟ دنیا. بچپن سے لے کے دیکھیں کھلونوں میں کھانا پینا، بچہ کیا کرتا ہے؟ پھر اس کے بعد جو بھی ہے وہ آپ دیکھ لیں، پھر ماں باپ جو بن جاتا ہے، بس میں، میری بیوی، میرے بچے، اور بس یہی میرا مستقبل ہے، میں نے گھر بنانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، اور چونکہ دنیا ہمارے سامنے ہے اس کو ہم نے پسند کر لیا ہے اور اس کو ترجیح دے دی ہے. اور اللہ نے یہ فرمایا قرآن میں کہ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی تو جہنم میں جائے گا. اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی. اچھا تو اب یہ ہے نا کہ اللہ کی یاد، سوال یہ ہے کہ دل کو اللہ کی یاد سے کیسے آباد کرے. اس کا میں جو آغاز میں ایک بات کہی جو شاید میں نہیں کہہ سکا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو کے لیے یعنی جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو نہیں کرنا چاہتے وہ نہیں ہوتا. جو ہماری خواہش ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے، مثال کے طور پہ یہ جو گائے کے پائے ہیں، بکری کے پائے ہیں، ہر روز تو نہیں بنتے. اس کے لیے ایک ارادہ اور نیت بنانی ہوتی ہے، پائے لا کے اور یہ کر کے وہ کر کے ایک پورا پلان ہوتا ہے، پھر جا کے کہیں پائے بنتے ہیں، ورنہ تو دال روٹی چلتی رہتی ہے. تو آپ نے ایک چیز کو اہم سمجھا، خواہش کی، تو پھر وہ پائے پک جاتے ہیں نا. اچھا تو اسی طرح یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کی زندگی اللہ کی یاد میں گزارنی چاہیے.
اللہ کی یاد سے غافل ہو کر نہیں گزارنی چاہیے، اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے، جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ زندگی میں نے اللہ کی یاد میں گزارنی ہے کہ دنیا کی یاد میں گزارنی ہے۔ آپ کے لیے اہم کیا ہے، آپ یہ سوچیں۔ اگر یہی دنیا کی زندگی ہے تو بس یہ دنیا آپ کے لیے اہم ہے تو ٹھیک ہے، پھر گزارتے رہیں۔ لیکن اس کے بعد اگر ایک اور زندگی کے آپ قائل ہیں، اور سب سے پہلے وہ قبر کی زندگی ہے، پھر حشر ہے، اور پھر جنت ہے اور دوزخ ہے، تو آپ نے یہ تو سارے ہماری خبریں مل گئی ہیں۔ اگر آپ کا یقین نہیں آتا، جیسا کہ ہمارا نہیں ہے، تو پھر آپ دنیا ہی کی یاد میں زندگی گزارتے رہیں گے۔ موت آپ کے سر پر کھڑی ہے، اور موت آپ کے ساتھ لکھی بھی ہے۔ ہر زندہ انسان کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے، کسی وقت بھی آپ جا سکتے، اینی ٹائم۔ بیماری، بڑھاپا شرط نہیں ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، چلے گئے، تھوڑی سی موٹر سائیکل ادھر ہو گئی، ادھر ہو گئی، گاڑی ادھر ہو گئی، پیچھے سے ڈمپر نے ٹکر مار دی تو بس۔ تو دیکھیں، یہ غور و فکر سے ہوگا، تفکر اور عقل سے کام لیں آپ۔ افلا دریت ولا تلیت، مردہ جب سوالات کے جواب نہ دے سکے گا تو فرشتے کہیں گے تم سوچ لیتے، پوچھ لیتے۔ تو یہی بات ہے کہ یہ جو اہم کام ہے، بلکہ اہم ترین کام ہے، جبکہ کام ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں۔ تو یہ سب سے اہم ترین کام ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا تعلق آپ کی حقیقی زندگی سے ہے، اور وہ سب سے پہلے دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ کی یاد، اگر آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے لگے تو آپ کی زندگی میں ایک سکون آ جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں اگر آپ حقیقی طور پہ آ گئے، جو کہ اس کے پھر قبر جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کی خوشبو آئیں گی۔ نم کنومت العروس، تمہیں اب کوئی نہیں جگائے گا، سو جاؤ۔ پھر حشر کے دن دوبارہ زندگی، اور پھر حشر کا دن کیا ہے؟ ملاقات کا دن ہے۔ 5 منٹ، 50,000 سال نہیں، 5 منٹ کے برابر، فرض نماز کے برابر۔ تو وہ آپ پھر کیا ہے؟ پھر جنت ہے۔ تو یہ کوئی دھوکہ دھڑاکہ تو نہیں ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے، ہم تو دھوکہ دھڑاکہ سمجھتے ہیں۔ تو نہیں، یہ سب کچھ حقائق ہیں، اور آپ اس پر یقین کریں۔ اللہ نے جو فرمایا ہے اور رسول نے جو بتایا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، آپ اس کی تصدیق کریں۔ ابو بکر صدیق، آپ صدیق بن جائیں، تصدیق کرنے والے بن جائیں کہ ہاں صدقہ۔ آپ تلاوت جو کرتے ہیں کیا بعد میں کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تو دیکھیں، یہ جب ہوگا جب آپ چاہیں گے۔ ایک بات یہ ہے، آپ نہیں چاہیں گے یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ آپ نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کہ آپ نے اہمیت دے دی ہے دنیا کی زندگی کو۔ اور آپ اگر اپنی حقیقت پر یقین کر لیں، اپنی اندر جو حقیقت ہے آپ کی، اس پر یقین کر لیں، تو پھر آپ اس کی ضرورت بھی محسوس کریں گے، اور پھر آپ اس کے لیے جد و جہد بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وجاہدوا فی سبیلہ وجاہدوا حق جہاد، مختلف آیت ہے۔ جاہدوا تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جد۔ تو یہ اس وقت ہوگا، یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ اہم ترین بات ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ تو وہ پھر سوئے ہوئے انسان کو، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو خود جگانا ہوگا، آپ نے جاگنا ہوگا کہ بھئی میں تو اب جانے والا ہوں اللہ کے پاس، تو لاؤ کچھ تیاری کر لیں۔ جو بھی مال و جان ہے میں اللہ کو دے دوں، اور اللہ کی مرضی سے اس میں تصرف کروں، اپنا نہ سمجھوں۔ ہم تو مالک بن بیٹھے ہیں، جو کچھ بھی ہے پہلے تو اپنی زندگی کے
میں، اور پھر آپ دیکھ لیں آپ کی میں ہر چیز پر حاوی ہے. میں، میرا مفاد، میرا مال، میرے بچے، میرا گھر، میری جائیداد. آپ کہتے ہیں نا اپنی جائیداد کو اپنی جائیداد نہیں کہتے. دا زمادے اور دا زمادے ہے تو نہیں، بس صرف نام ہے آپ کا لکھا ہوا ہے، اور تھوڑا سا اختیار ہے اس کے، آپ کے مرنے کے بعد تو ختم ہو جائے گی بات. تو دنیا سے آپ کچھ لے جا نہیں سکتے سوائے اس کے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ، مختصر بات یہی ہے کہ یہ کام اس وقت ہوگا جب آپ کرنا چاہیں گے. زبردستی اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں، آپ کو اپنی طرف نہیں بلائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے آپ کو دعوت دے دی ہے، آپ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں تو کہہ دیں، ورنہ تو لا لبیک. ہم سب مسلمانوں نے کہا ہے کہ لا لبیک یا اللہ، لا لبیک یا رسول اللہ. یہ تو رسمی باتیں ہیں کہ آپ نے لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ ایک دھڑا بھی بنا لیا ہے، وہ تو رسمی باتیں ہیں. تو لبیک کہنا ہوگا. اور ہماری زندگی، آخری بات میں یہ کر رہا ہوں، ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پہ ہے. ایک جھوٹی زندگی، جھوٹا مفاد کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اپنے اوپر رحم کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا محتاج نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ آگ سے بچانا ہے، ناکامی سے آپ نے خود بچانا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلو گے میں تمہاری حالت نہیں بدلوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.